محفل سخن میں غلام محمد انصاری کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم آپ کی خدمت میں جناب ابوالکلام رحمانی صاحب کی 4 کتابوں پر تبصرہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے اردو کتابوں کے تبصروں پر مشتمل ہمارا یہ نیا سلسلہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ بھی شاعر و ادیب ہیں تو اس پروگرام میں آپ کا بھی استقبال ہے۔ آپ بھی اپنی کتابیں تبصرے کے لیے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ جناب ابوالکلام رحمانی صاحب کا تعلق کولکاتہ سے ہے۔ اردو حلقوں میں آپ کے قلم کا لوہا مانا گیا ہے۔ تحقیق آپ کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ مقامی اخبارات کے لیے کالم لکھے، انشائیے بھی لکھے۔ اب تک بہت سارے ایوارڈ سے آپ کو نوازا جا چکا ہے۔ تحقیق و تلاش آپ کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے۔ ان میں کچھ غیر مطبوعہ بھی ہیں۔ اس سے قبل انشائیہ، تحقیق، تنقید، ناولٹ اور افسانوں کے مجموعوں پر مشتمل آپ کی 8 کتابیں شائع ہو کر علمی اور ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ زیر مطالعہ تصنیف تحقیقی، تنقیدی اور تاثراتی مقالات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں شامل کل 14 مضامین میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر اب تک کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کی دیگر تصانیف کی طرح یہ تصنیف بھی ادبی حلقوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوگی۔ دوستو، جہاں تک تحقیق و تلاش کے مضامین کا تعلق ہے، ان میں تعارفی خاکے کے بعد گاہے گاہے باز خاں، مولانا معصومی کا تنقیدی شعور، باتیں رئیس احمد جعفری کی، انیس النبی کے پرندے، ڈاکٹر جاوید نہال کی مرقع نگاری، انجم عظیم آبادی کی نثر نگاری، پریم چند کی کہانیوں کے مسلم کردار، الپنچ کے گرو گھنٹال، خان بہادر سید سلیمان درد مہر، پروفیسر شاہ مقبول احمد دبستان ادب، سرزمین شیخ پورہ کا ایک گمشدہ باب، فن تاریخ گوئی میں باکمال سفیر الدین کمال، ڈاکٹر احمد سجاد اور ان کی خدمات، پروفیسر مشتاق احمد ڈومرانوی، معین وقار رحمانی مستقبل کی امید جیسے قیمتی مضامین کا شمار ہوتا ہے۔ دوستو، زیر مطالعہ کتاب بعنوان تحریر و تذکرہ آپ کے ان مضامین پر مشتمل ہے جو آپ نے عملی زندگی سے علامتی سبکدوشی کے بعد فرصت کے اوقات میں گاہے بگاہے تحریر کیے ہیں۔ یہ تمام مضامین غیر مطبوعہ ہیں۔ اس کتاب میں گم گشتہ ادب اپنے دور کے ان تخلیق کاروں کا مرثیہ یا ماتم ہے جو کسی زمانے میں اپنی بے پناہ چمک دمک دکھا کر نہ صرف یہ کہ افق ادب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہی ہو گئے، بلکہ ادب کی دنیا میں آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرف آپ نے اپنے ڈھنگ سے روشنی ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں شامل ایک مضمون آبشار میں میرے شب و روز کے عنوان سے ہے۔ یہ روزنامہ آبشار کولکاتہ میں آپ کی 20-22 سالہ وابستگی سے تعلق رکھتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضمون اخبار مذکور میں آپ کے گزارے ہوئے ایام کی یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ مسلمانوں کے تئیں کمیونسٹوں کی پالیسی اور ان کے طریقہ کار کا بھی خوبصورتی سے احاطہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اس کتاب میں تعارفی خاکے کے بعد نوائے من، گم گشتہ ادب، حافظ نجم الحسن امامی نجم، نعت گوئی کے امام حاجی محمد اسماعیل ایک گمنام انشائیہ نگار، آبشار میں میرے شب و روز، اسماعیل نظر کی ظریفانہ شاعری، ظہیر احمد پرویز کی شاعری، ایم کے اثر کا شعری شعور، ارم انصاری شاعر طنز و مزاح، ایس ایم آرزو کی نشتر زنی، خورشید اظہر اور پرواز سخن، ضیاء الرحمن جعفری بچوں کے شاعر، ڈاکٹر محمود عالم ایک تعارف، ڈاکٹر جمال الدین شمس ایک ادب نواز، شیخ پورہ تاریخ کے آئینے میں اور شکریہ نامہ جیسے مضامین پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب ابوالکلام رحمانی صاحب کی یہ کتاب بھولے بسرے مشاہیر ادب خضر پور اپنے عنوان ہی کے اعتبار سے ان شعراء و ادباء کا احاطہ کرتی ہے جو ڈاکٹر ظہیر ناشاد دربھنگوی کی کتاب میں کسی بھی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اس بات کا اس کتاب میں سختی سے خیال رکھا ہے کہ صرف اس کتاب میں انہی ادبی شخصیتوں کو جگہ دی جائے جن کے نام غلاف روشنائی میں نہیں ہیں، اور ایسا کرنے میں آپ پوری طرح کامیاب ہیں۔
اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کتاب کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ شعراء و ادباء کی ترتیب حت المقدور ان کے سال ولادت کے اعتبار سے کی گئی ہے تاکہ ادب کی رفتار کا اندازہ کیا جا سکے۔ دوستو، اس کتاب میں تعارفی خاکے کے بعد اظہار حقیقت، قصہ بھولے بسروں کا، خضر پور کا ادبی منظرنامہ، پھر اس کے بعد حصہ نثر آ جاتا ہے جس کے تحت حکیم عبد القدیر خضر پوری، سلطان شاہد، مولانا عبد المالک وفا سیتا مڑوی اور محمد سلیم صاحب پر مضامین شامل ہیں۔ اس کے بعد حصہ نظم کو دیکھ سکتے ہیں جس کے تحت منی لال جوان سندلوی، تصدق حسین مصور خضر پوری، علم خضر پوری، حیدر وارسی، محمد ابراہیم کامل خضر پوری، محمد حسین قمر خضر پوری، فاروق کوثر، محمد رفیق بارہ بنکوی، مولانا محمد علی جوہر الحسینی، عارف خضر پوری، منصور عالم گھائل عظیم آبادی، کالی چرن امر، حافظ وقاری محمد داؤد آسی، سید امام رضا اور محمود عالم ندیمی کے تعلق سے مضامین کو شامل کیا گیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور قاری کا دھیان اپنی طرف پوری طرح کھینچتے ہیں۔ اس کتاب کو خضر پور کے تعلق سے جناب ابوالکلام رحمانی صاحب کا ایک اضافہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستو، آپ کے منہ میں ابوالکلام رحمانی صاحب کا ایک خوبصورت انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ میرے لکھنے لکھانے کا سلسلہ 1966-67 کے آس پاس شروع ہوتا ہے۔ کہانیاں اور مقالے لکھتے لکھاتے پتہ نہیں کب اور کیسے انشائیہ تک جا پہنچا، جبکہ 1978 میں میرے انشائیوں کا پہلا مجموعہ بعنوان اس حمام میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس کے بعد انشائیوں ہی کا دوسرا مجموعہ 1980 میں ماڈرن قصہ دو درویش کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد میں تحقیق اور تنقید کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن افسانہ اور انشائیہ سے میری دلچسپی برابر برقرار رہی اور گاہے بگاہے ملک کے مختلف رسائل و جرائد میں شائع بھی ہوتے رہے۔ زیر نظر کتاب آپ کے منہ میں آپ کے قدیم اور جدید انشائیوں پر مشتمل ہے۔ مطلب یہ کہ ان میں کچھ 30-35 سال قبل شائع ہوئے تھے اور کچھ بالکل تازہ یعنی ایک دم نو بنو ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان میں کچھ انشائیے ایسے بھی ہیں جو نہ صرف دعوت فکر و عمل ہی دیتے ہیں بلکہ کچھ سوچنے پر مجبور بھی کرتے ہیں اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس کتاب میں میاں چھپسو ممبر آف پارلیمنٹ کیسے بنے، روٹی تو کسی طور کمائے، مچھندر، ڈنڈا اور ڈنٹھل، جیوتی بابو چلے گئے آپ کے منہ میں، تیر و تیشا، قحط کبیرہ، آنا وجود میں ایک نئی سیاسی پارٹی کا، دھاکڑ کی عید، میں نے بھی قربانی کی، میں نے PhD کی، نصیباً بوا، علامہ بوتل بیلاپوری، میں بھی ایوارڈ یافتہ ہوا، چوچوں کا مربع، شبراتی ماما، قصہ میرے پروفیسر بننے کا، انشاءاللہ آسا نہیں صاحب اقتدار ہونا، بلائے بے درما، اپنے منہ میاں مٹھو، مجھے بھی غرور ہے جیسے خوبصورت انشائیوں کا شمار ہوتا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ، آداب۔